अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमैरा खान और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरीज विद मायरा खान। सैलाब की वजह से पाकिस्तान डूब रहा है। हमारे भाई बहनें बच्चे बूढ़े वो सब डूब रहे हैं। वो हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भी सोच रहे हैं कि क्या करें। इस सूरत हाल से निमटने के लिए हमें क्या करना होगा, हुकूमत क्या कर सकती है, हम सब लोग मिल के क्या कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में सब डिस्कस करने वाली हूँ। सो प्लीज़ वॉच इट। हमारे यहाँ हमेशा ये ट्रेजेडी रहती है कि जो बेचारा गरीब होता है वो हमेशा पिसता रहता है और हमें समझ नहीं आती कि हम कब इन चीज़ों में से निकलेंगे। वो एक शेर यहाँ पे मुझे याद आ रहा है जिसमें कहा गया है कि मोहसिन नकवी साहब का शेर है कि मोहसिन, गरीब लोग तिनकों का ढेर हैं, मलबे में दब गए, कभी पानी में बह गए। तो वही वाली बात है कि बेचारे जो गरीब लोग हैं वो हमेशा हमारे मदद के मुतलाशी रहते हैं, लेकिन हम लोग अपने ही रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम उनकी क्या मदद करें। एनी हाउ अभी मुल्क में जो सूरत हाल है वो बहुत तशवीशनाक होती जा रही है। अभी मैं रोज़ ट्विटर पे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ तो देखती रहती हूँ कि क्या क्या हो रहा है, मुल्क की सूरत हाल क्या है। और अब तो ये कि टीवी से पहले जो है आपको सारी खबरें ट्विटर के ज़रिए पता चल जाती है। बारिशों का सिलसिला 15 जून से शुरू हो गया और उसमें सबसे पहले जो हमारा सूबा बलूचिस्तान वो मुतासर होना शुरू हुआ है, जिस पे किसी ने ख़ास तवज्जो नहीं दी, ना हुकूमत की तरफ से ना हम लोगों की तरफ से किसी ने इस चीज़ की तरफ देखा नहीं कि उनको हमारी मदद की ज़रूरत है और हमें कुछ करना है। उस सिलसिले में अगर देखा जाए तो हमारा एक फ़ौजी दस्ता भी गया था जिन्होंने शहादत पाई और उनको तो मैं सलूट पेश करती हूँ। उनको उनकी कुर्बानी जो है अल्लाह करे कभी रायगा ना जाए, हम लोग जल्दी इस मसले में से निकल आएँ। उसके बाद जब ये सैलाबी रैला जो है, ये जब बारिशों का सिलसिला ज़्यादा शुरू हुआ तो ज़ाहिर बात है बंद टूटना शुरू हो गए और वो जो बंद टूटे तो वो सारा पानी शहरों की तरफ आना शुरू हो गया, कस्बों की तरफ, देहातों की तरफ आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगियाँ मुतासर हुई। कितने लोगों के घरों की छतें गिर गई, कितने मकान टूट गए, कितने मासूम बच्चे जिनकी जानें चली गई, कितने जानवर मर गए, लोग भूखे मर गए। ये जो सैलाब है ये सूबा सिंध और सूबा पंजाब की तरफ इसका रुख हो गया है और कहा ये जा रहा है कि ये अभी ये सिलसिला रुका नहीं, ये आने वाले दिनों में और ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि इसके नताइज बहुत बुरे हो सकते हैं कि फसलें कुछ ऐसी हैं जो काश्त की गई थी, उनकी कटाई होना थी, जिसमें गंदम शामिल है, जिसमें चावल है, जिसमें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। यूं ही रहा तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे मज़ीद नुकसान होगा। और आपको पता है जब ग़िज़ाई किल्लत होती है तो उसके बाद फिर अशिया भी महंगी हो जाती हैं और वो एक आम बंदे की पहुंच से दूर हो जाती है, जिसकी वजह से गुर्बत बढ़ती जाती है। सूरत हाल इस वक्त बहुत ही गंभीर है पाकिस्तान में और इसके लिए मदद के लिए अपील की जा रही है। नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी मैनेजमेंट का कहना है कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा खतरनाक सैलाब आया है, यानी कि 1961 के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ा सैलाब आया है, जिसके नतीजे में जो सूबा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है वो है सिंध। यानी कि सिंध में सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं और सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारी अमवात हो रही है। हम डेली देखते हैं कि कितने लोग जो हैं वो लकमा अजल बनते जा रहे हैं। बात यहाँ पे जो करने वाली है वो ये है कि हमें पता होता है कि मानसून शुरू हो गया है और हमेशा से ये सूरत हाल ऐसी ही हम देखते हैं। कभी कराची में पानी आ गया, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम जो है आप देखते हैं उस तरह से ड्रेनेज नहीं है और पानी खड़ा हो जाता है। और इसी तरह इन इलाकों की जो हम बात करते हैं, जो गरीब जो दही इलाके हैं हमारे, वहाँ भी यही सूरत हाल है। तो क्यों नहीं कोई इकदाम हुकूमत की तरफ से, यहाँ पे लोग अपने तय कोई ऐसी चीज क्यों नहीं करते कि पानी को स्टोर करने का कुछ सिस्टम किया जाए। पहली हुकूमतें आई थी, उन्होंने अनाउंस किया कि डैम्स बनेंगे यहाँ पे और उसके लिए बहुत सारा चंदा भी इकट्ठा किया गया, लेकिन उसके बावजूद उसकी तामीर पे किसी ने कोई काम ही नहीं किया। देखने पड़े अगर वो डैम्स बन गए होते कि कम से कम ये जो नुकसान अभी हो रहा है इसकी शिद्दत में कमी होनी थी। सैलाब आते हैं, लोगों को अलर्ट किया जाता है, वो नकल मकानी करते हैं, जैसे कुछ बचत हो जाती है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, यानी कि एक तरफ लोग मरते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे अपनी सियासत की पड़ी हुई है। मतलब हम लोग आपस में ये नहीं देख रहे कि
اس وقت ہمیں سب کچھ چھوڑ کے صرف اور صرف پاکستان کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے. یعنی کہ یہ جو بچے ڈوب رہے ہیں, یہ جو بزرگ ڈوب رہے ہیں, یہ ہمارا پاکستان ہے, یہ ہمارا سرمایہ ہے. یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, مطلب میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ چندہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں اس سلسلے میں, فنڈز بھی اکٹھے کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ چیزیں بھی لے کر جا رہے ہیں. لیکن ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, یہ سوچنے والی بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس چھت نہیں ہے. بیچارے غریب لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اور ان کے سر پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے رہائش کا ان کا بندوبست ہونا چاہیے. کوئی ٹینٹس ہونے چاہیے جس میں وہ رہ سکے فی الحال, جب تک ان کے گھروں کا کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا. ویسے تو ہونا یہ چاہیے تھا میری نظر میں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی بھی وہاں پہ ان کو والنٹیرلی لوگ رکھ لیتے اپنے پاس, کچھ دن گزارا ان کا بھی ہو جاتا بیچاروں کا. اب ظاہری بات ہے, بچے ہیں چھوٹے, ساتھ عورتیں ہیں, بزرگ ہیں, کہاں وہ بیچارے کھلی چھت میں. اب میں تصویریں دیکھتی ہوں, میرا دل اتنا اداس ہوتا ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ 5 بھائی ہیں اور وہ مدد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہیلی کاپٹر آئے گا اور ان کو لے کے جائے گا, لیکن وہ ہیلی کاپٹر نہیں آیا. اور اس میں سے وہ جو بھائی ہیں, ان کے چار بھائی جو ہیں, وہ ایک ریلا آتا ہے اور ان کو لے جاتا ہے. وہ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی بے بسی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ کتنے بے بس ہیں وہاں پہ. اس کے بعد دیکھا گیا کہ پھر جو خیبر پختونخوا جہاں کا یہ واقعہ ہے, کوہستان کا, وہاں پہ جہاں پہ یہ بھائیوں والا واقعہ جو میں نے دیکھا ہے, اس کے بعد خیبر پختونخوا کے جو وزیر ہیں انہوں نے ہیلی کاپٹر بھیجا, لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. تو کیا فائدہ ان چیزوں کا جب آپ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے. یہ صرف لاشیں اٹھانے کے لیے آتے ہیں, جب لاشیں گر جاتی ہیں ان کو اٹھانے کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجتے ہیں. یہ انسانی زندگی کی یہاں پہ کوئی قدر ہی نہیں ہے, یعنی کہ کوئی انتظام ہی نہیں ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں وہاں پہ خود سے وہ پولیس ہی بنا کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور لے کے آ رہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور اتنا زیادہ پانی ہے, مطلب سڑکوں میں گلیوں میں پورا ویسے بھر گیا, دریا بن گئے پورے کے پورے. سوات کتنا خوبصورت شہر ہوتا تھا, میں تو کہتی سوات کو کوئی نظر ہی لگ گئی ہے. مطلب پہلے ہم سنتے تھے وہاں پہ ایک اور مسئلہ چل رہا تھا, پہلے وہاں پہ دہشت گردی کے مسائل تھے, پہلے وہاں پہ امن نہیں تھا, سکون نہیں تھا. وہ اب تھوڑا سا ہونا شروع ہوا تھا, ٹورزم شروع ہوا تھا, سیاح آنا شروع ہو گئے تھے دوسرے ملکوں سے. لیکن اب فلڈ آ گیا, اس کے بعد وہ سارے کے سارے ہوٹلز میں دیکھ رہی ہوں وہ گر رہے ہیں اور عجیب لوگ مر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں سے ضرور کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے. ہم سب کو اپنے طور پہ سب کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. ہم ہمیشہ کیوں دوسرے ملکوں سے غریبوں کی طرح, بکاریوں کی طرح ہم لوگ مانگتے رہتے ہیں کہ ابھی یہ فلاں چیز ہوگی اس کے لیے دے دو. مطلب بدنام ہو چکا ہے پاکستان مانگنے کے لیے. کیوں ہم اپنے طور پہ ہم اپنے تئیں ہر چیز خود کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ہمیشہ ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں پہ؟ کیوں نہیں ہم ایک دفعہ کوئی ایسا سلسلہ کر دیتے جس میں ہمیں بار بار کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے کہ کوئی آ کر ہماری ہیلپ کرتے؟ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز کوئی ایک ایسا سلسلہ کر دیں شروع جس کے بعد ہمیں کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے. اور پاکستانیوں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گی, میں خود بھی اپنے آپ کو بھی کہنا چاہوں گی کہ اب میں نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا. جتنا میں کر سکتی ہوں اپنے لیے کر سکتی ہوں, میں اپنے ملک کے لیے کر سکتی ہوں, میں کروں. میں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کروں. تو آپ لوگ بھی اپنے طور پہ جو اس ملک کے لیے, جو اس ملک سے محبت کرتا ہے, جس کو پتا ہوتا ہے کہ پاکستان کیا ہے, اس کی آزادی, اس کی قدر کیا ہے, وہ پلیز آگے بڑھ کر مدد کرے ایک دوسرے کی, اور خود کام کرے اپنے ملک کے لیے, خود اپنے بھائی کو سہارا دے, کسی کی طرف نہ دیکھے, کسی کو بلیم نہ کریں. اور یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہم لوگ ایک دوسرے کو غصہ کرتے رہتے ہیں, یہ زندگی بالکل اتنی سی بھی نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہو جائے. بہتر ہے کہ جتنا ٹائم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کو ہم دوسروں کی زندگی سنوارنے میں لگا دیں, تاکہ ہم آگے بھی جا کے سرخرو ہو سکیں. جیسے ہم نے سنا ہے کہ پولیس کی طرف سے اور فوج کی طرف سے انہوں نے اپنی جو تنخواہیں ہیں وہ وقف کرنے کا فیصلہ کیا ہے, فلڈ ریلیف میں دینے کا اس کو پلان کیا ہے. تو اسی طرح ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں, میں بھی کوشش کر رہی ہوں, ہم لوگ اپنے طور پہ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں, ٹینٹس وغیرہ اکٹھے کر رہے ہیں اور وہاں پہ جا رہے ہیں.
تو آپ لوگ بھی کریں مدد ان کی, آگے جائیں. اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گی جو لوگ جو ٹینٹ پہلے بیچتے تھے پہلے 7,000 کا, اب وہ 14,000 کے ٹینٹ بیچ رہے ہیں. مطلب کون لوگ ہیں آپ میں ذرا شرم نہیں, ذرا حیا نہیں ہے. مطلب جب کرونا ہوا تھا تو آپ لوگوں نے ماسک بیچنا شروع کر دیے مہنگے داموں. آپ لوگ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو دوائیاں بیچنا شروع کر دیتے ہیں. جب کوئی وبا پھوٹتی تو دوائیاں مہنگی کر دیتے ہیں. جب سیلاب آتے تو ٹینٹ مہنگے کر دیتے ہیں. خدا کا نام لیں. آپ نے آگے بھی جانا ہے, اپنا اگلا وقت بھی یاد رکھیں. موت کے فرشتے آپ سے سوال کریں گے نا تو ان کو بھی آپ نے جواب دینا ہے. تو اپنی آخرت ضرور یاد کر لیں یہ سب چیزیں مہنگی کرنے سے پہلے. جو لوگ آلریڈی مدد کر رہے ہیں اور وہ کھانے کا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو گیس پائپ لائن ہے وہ ساری بہہ چکی ہے. نہ وہاں پہ گیس ہے, نہ وہاں پہ پانی ہے, نہ کوئی بجلی ہے. تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے, اگر آپ لوگوں نے مدد کرنی ہے, آپ لوگوں نے کھانے کے لیے کچھ بھیجنا ہے, تو پلیز ایسا کھانا بھیجیں جو وہ لوگ ایزیلی کیری کر سکیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چنے ہوتے ہیں, کالے بھنے میں چنے, اس کو میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ وہ 3 دن تک انسان جو ہے اس پہ گزارا اس کا ہو سکتا ہے, وہ سروائیو کر سکتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں جیسے نٹس ہو گئے, مونگ پھلی ہو گئی, اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ڈرائی چیزیں ہوتی ہیں, یعنی کہ وہ کھا کے انسان کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے. تو ایسی چیزیں آپ کوشش کریں کہ وہ ان کو دیں, بجائے کہ آپ آٹا, چاول, چینی, اس طرح کی چیزیں آپ بانٹیں. وہ کہاں بےچارے ان کو سنبھالیں گے, وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ پانی کی بہت کمی ہے وہاں پہ, کیونکہ پانی, پینے والا پانی میں کہہ رہی ہوں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک عورت پانی پی رہی ہے, گندا پانی جو وہاں کا, وہ اپنے بچوں کو بھی پلا رہی ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس پانی میں کس قدر جراثیم ہیں اور وہ کس قدر پیٹ کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے. تو پلیز پانی کی بوتلیں, صاف پانی جو ہوتا ہے, واٹر باٹلز, وہ آپ ان کو دیں. اور اس کے علاوہ ٹینٹس, کپڑے, جو چیزیں ضرورتیں روزمرہ ہوتی ہیں, ان کو آپ انہیں پہنچا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. دل بہت اداس ہے, ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب T20 بھی شروع ہو گیا ہے, فلانا چیزیں, ہر چیز شروع ہو گئی. اس وقت بس یہی دل کر رہا ہے کہ جلدی جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے کہ ہم کسی نہ کسی کے کام آ سکے. یہ ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کچھ دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے دیتا ہے کہ آپ نے اس میں سے اگلے کو آگے بانٹنا ہے. جو آپ کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے آپ وہ پوری کریں. آج کی ویڈیو میں میرا یہ پیغام تھا. آئی ہوپ کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں گے اور آگے تک بات پہنچائیں گے. دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.